السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھڑا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. اہم خبریں آج کی یہ ہیں کہ کوئٹہ میں 3 اور کراچی میں 1 دھماکہ ہو چکا ہے اور ابھی ان کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جل مشرف کو جس جگہ پہ اریسٹ کیا ہوا ہے، جو سب جیل ہے ان کی فارم ہاؤس کے قریب، وہاں سے ایک گاڑی پکڑی گئی ہے جس کے اندر کافی دھماکہ خیز مواد تھا. یہ بھی ایک بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص خود پاکستان آیا، ایک شخص خود چل کے عدالت کے اندر گیا، اور ایک شخص اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کے لیے وہاں پہ آیا، اور اس کے اوپر ہر قسم کی ورڈکٹس پاس ہو گئی. اور اس کے جو حامی ہیں یا سپورٹرز ہیں، ان کو ایک گروپ آتا ہے، وہ ان کو مل کے وہاں پہ زد کوب کرنا شروع کر دیتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے. عدالت کے احاطے کے اندر CCTV کیمرہ کی فوٹیج ہے، مختلف چینلز کے کیمروں کی فوٹیج ہے، لیکن ان افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اور اس شخص کو جو کہ ابھی نامزد مجرم نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جا رہا ہے کہ جو ایک کال کوٹری میں یا رکھے ہوئے شاید ملزم کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کو بھی بنیادی حقوق جو ہیں وہ میسر ہوتے ہیں. کیا جل مشرف کا ٹرائل جس شدت سے اور جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ صحیح ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. میں کوئی لائر نہیں ہوں، نہ میں جج ہوں، نہ ہی مجھے قانون کا اتنا پتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ پورے ملک میں ایک ویو آف سمپتھی جو ہے وہ یقیناً ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے. یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کسی کو اس کے کیے کی سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے، اور قانون کا بھی یہ تقاضا ہے کہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. اور میرے ساتھ اس وقت اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں ہمارے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی جناب محترم ہمایوں گوہر صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمایوں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہمایوں صاحب، بات آپ نے سنا ہوگا جو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں ایک بات کہی کہ ایک شخص خود آیا عدالت کے اندر، چل کے آیا. اب اس کو آپ ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی عادی مجرم ہے، جبکہ وہ اپنے الزام کا سامنے کرنا آ رہا ہے. کیا یہ اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ یہ قانون کا حصہ ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل خلاف ورزی ہے، بیکاز جب تک آپ اس کو پوری طرح عدالت میں پیش کر کے ڈیو پروسیس کے اندر ٹرائی نہیں کرتے اور کنوکٹ نہیں کرتے تو اس کو مجرم کہنا تو بہت غلط بات ہے. یہ تو گناہ ہے، اور ان کی ٹرائل عدالتوں میں بھی ہو رہی ہے، اور آپ کچھ اینکرز کے علاوہ بہت سارے میڈیا میں بھی میڈیا ٹرائل چلنے شروع ہو گئی ہے. اصل میں بات یہ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ میں قانون دان نہیں ہوں. دیکھیے ثانیہ، مجھے جو میرا ہے خیال اس میں یہ ہے کہ جو قانون کے ٹھیکے دار بنے ہوئے نا، ان کو بھی قانون کا کچھ اتنا پتہ نہیں ہے. تو اس کے اندر ڈیو پروسیس بھی مارا جا رہا ہے، غیر جانبداری بھی ماری جا رہی ہے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کرنے کا. جس طرح وکلا ہلڑ بازی کر رہے ہیں، بدتمیزی، غنڈہ گردی ہے بیسیکلی، اس کا سو موٹو نوٹس کوئی نہیں لیتا. یہ کورٹ کے آفیسرز آف دا کورٹ ان کو کہتے ہیں، کورٹ کا حصہ ہے، عدلیہ کا حصہ ہے. اور جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو عدلیہ کی تہذیب ہوتی ہے، تذیق ہوتی ہے، ان کی بےزتی ہوتی ہے، ان کا کنٹیمپٹ ہوتا ہے، اور ان کے تو لائسنسز کینسل کرنے چاہیے. اس پہ ہمارے جج صاحبان اور چیف جسٹس صاحب ان کو دکھ ہی نہیں رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عتیقہ اوڈو کو دکھ گیا مگر وہ نہیں ان کو دکھے. تو یہ بھی کیا ان سے ڈر رہے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے کہ یہ کیا؟ بائی دا وے، میں آن ریکارڈ ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں. یہاں پہ آپ نے کیونکہ مینشن کر دیا، حالانکہ بڑا پرانا ذکر ہے. عتیقہ اوڈو کو بھی غلط امپلیکیٹ کیا گیا. ایک سرکاری طور پہ ان کو جو گفٹ دیا گیا جو انہوں نے کھولا نہیں تھا، اس گفٹ کو مشین کے اندر سے سکین کرتے ہوئے ان کے اوپر اتنے الزامات لگا دیے گئے، سو موٹو بھی ہو گیا. لیکن یہاں پہ اتنے لوگ روز مر رہے ہیں، اس کے اوپر سو موٹو نہیں ہو رہا. اس پہ نہیں سو موٹو ہو رہا. ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ 3 بم دھماکے ہو چکے ہیں کوئٹہ میں، کراچی میں، اس پہ سو موٹو نہیں ہوتا. اور ہماری پولیس، ہماری سیکورٹی فورسز، ہماری حکومتیں کر کیا رہی ہیں؟ کوئی ان کو نہیں پوچھنے والا ہے. 23,000 میں نے سنا ہے کہ 23,000 کیسز سپریم کورٹ میں ہی پینڈنگ ہیں. ان بیچاروں کی کوئی سنوائی نہیں ہے. تو یہ کون سا انصاف ہے؟ کون سا عدل ہے؟ وہ فیض صاحب کا شعر آپ کو یاد ہے نا کہ بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، کسی وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. تو اب یہ کہنا ایک آدمی آیا ہے، اس نے جانتے بوجھتے سوچ سمجھ کے آتش نمرود میں
چھلانگ مار دی ہے. اور یہ کہنا کہ جی وہ بھاگ گیا, وہ فرار ہو گیا تھا کورٹ سے, وہ کوئی فرار نہیں ہوتا, اس کو پکڑے. کوئی آدمی جو آتا ہے واپس اس طرح وہ فرار ہونے کے لیے آتا ہے. ان کو بجائے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالنے کے ان کو پہلے سے انٹری کنٹرول لسٹ پہ ڈال دینا چاہیے تھا. تو یہ اس طرح کی احمقانہ باتیں ہیں, یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, یہ بیوقوفی میں نہیں کر رہے, یہ غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ کوئی طریقہ نہیں. اور کورٹ کو اس کو نوٹس لینے چاہیے کہ یہ اس قسم کی بیوقوفی کی باتیں بند کرو, کیونکہ یہ ہمارے اوپر. رائٹ, مجھے یہ بتائیں کہ کورٹ کیسے نوٹس لے سکتا ہے, اور جو بھی نوٹس لے رہا ہے, کورٹ تو خود پارٹی ہے, یعنی دونوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے, ذاتی بھی ہو سکتا ہے, تو کیا اس صورت میں جواز بنتا ہے؟ بالکل نہیں بنتا. یہی تو اب ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے سامنے, کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کا کیس گیا تھا کہ ججوں کی نظر بندی, وہ ججز جو ہیں وہ اسی پہ فیصلہ کر رہے ہیں, تو وہ تو انجرڈ پارٹی ہے نا. اسی تو میں نے کہا نا کہ مدعی بھی بنے ہوئے, منصف بھی بنے ہوئے, تو وہ تو ان کو کرنا نہیں چاہیے. کم از کم ایک غیر جانبدار بینچز پہ بیٹھنا چاہیے. اس کے بعد وہ جو جج صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے ان پہ دہشت گردی کا الزام لگا دیا. چلان صرف پولیس کاٹ سکتی ہے. انہوں نے کس طرح کیا, پھر کہا کہ تم اریسٹ کر لو اس کو. ان کا یہ کام نہیں ہے, وہ تو بس آپ بیل کو کینسل کر دیں. اس کے بعد یہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے کہ وہ پولیس کو کہہ کے اس کو اریسٹ کرو. پولیس آ کے جب کورٹ روم سے نکلتا ہے بندہ تو اریسٹ کرتی, وہ نہیں آئے تو کیا وہ سڑکوں پہ پولیس کو ڈھونڈتے پھریں گے آپ مجھے آ کے پکڑے؟ وہ اپنے گھر سے. Let's go come to the point, grassroots level. وہ یہ ہے کہ اکتوبر 99 میں ملٹری کو ہوا. جی, اس ملٹری کو کے عوض جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ اقتدار میں آ گئے اور انہوں نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال لی. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے یعنی کو جیسا قدم اگر آئینی ہے اور صحیح ہے, کیونکہ اسی سپریم کورٹ نے اس کو لیگلائز کیا, تو آگے ان کا ایک اور ادارے کے اوپر ایکشن غیر آئینی کیسے ہو جاتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات. یہ دیکھیں, اس کے اندر بہت زیادہ ان کا اپنا سیلف انٹرسٹ ہے. یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, کیونکہ اسی سپریم کورٹ کے ججز نے اور چیف جسٹس صاحب نے لیجیٹیمائز کیا. انہوں نے اوتھ لی پی سی او کے اوپر, جو پہلا پی سی او تھا, اور اب انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جی وہ نہیں, اس میں کوئی ملوث نہیں تھا, اس میں جرنیل تھے, بیوروکریٹ تھے, سیاستدان بہت زیادہ تھے. سب سے پہلا بیان تو بے نظیر بھٹو کا آیا تھا, مرحوم اللہ انہیں بخشے, کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے یہ جو کو ہو گیا ہے. تو وہ تو انہوں نے ختم کر دیا. 97 والے میں وہ اب ان کو غداری میں کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی غلط بات ہے, کیونکہ اگر وہ 1999 کو جو 2000 کا فیصلہ انہوں نے کیا جائے, انہوں نے اس کو حلال کر دیا پہلے والے ٹیک اوور کو, تو یہ پھر اگر نہیں کرتے تو 2007 کا تو ہونا ہی نہیں تھا, مشرف صاحب ہوتے ہی نہیں. تو آپ کاز ان ایفیکٹ کو دیکھیں, آپ ایفیکٹ کو دیکھ رہے ہیں, کاز جو ہے, جو اس کی وجہ ہے, وہاں تک آپ جا ہی نہیں رہے. اسے جو نتیجہ نکلا ہے اس کو آپ پکڑ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے بہت غلط بات. دوسرا, اب ان کو ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیا اس لیے کہ انہوں نے ججز کو ہاؤس اریسٹ میں ڈالا تھا, اور اس لیے وہ دہشت گرد بن گئے. تو جنہوں نے ان کو ہاؤس اریسٹ میں ڈالا ہے اور ابھی تک وہ مجرم ثابت نہیں ہوئے, تو یہ بھی دہشت گرد نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے ایک قانون ہے اور آپ کے لیے دوسرا قانون ہے اور ججوں کے لیے تیسرا ہے. قانون ہوتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے, اور ہمارا قانون, ہم ایک اسلامی ریاست ہیں, ہم نے اللہ کے مقاصد کے مطابق چلنا ہے جو قرآن مجید میں دیے ہوئے ہیں, اور ہم ان کو توڑے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کرنے کا. اب چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں بالکل پہلے کہ ہاں اگر کوئی ہمیں آ کے پٹیشن دے کہ یہ غداری کا مقدمہ چلاؤ تو ہم گورنمنٹ سے کہیں گے. بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایسی بات کہ یہ کرے؟ صرف گورنمنٹ اسلام آباد کی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا, پارلیمنٹ بھی نہیں کر سکتی. یہ جو سینٹ کی اس دن ریزولوشن ہے یہ بھی احمقانہ ہے. گورنمنٹ یہ مجھے بتائیں کہ ایمرجنسی لگ گئی, اب کون کون سے ادارے ہیں جو ایمرجنسی لگاتے وقت آن بورڈ ہوتے ہیں, اور کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اور کیا اکیلے بندے کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے ایون اف ہی از چیف آف اسٹاف؟ دیکھیے, چیف آف اسٹاف نے نہیں کی تھی, پریزیڈنٹ نے کی تھی, پرائم منسٹر کی ریٹرن ایڈوائس پہ کی تھی,
اور آپ کہتے ہیں کون سے ادارے اس میں ملوث ہیں؟ پوری حکومت اس میں ملوث ہوتی ہے، باشمول صوبائی حکومتیں. اس میں یہ نہیں ہے ساری گورنمنٹ ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، سب ہوتے ہیں، بیوروکریسی ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، جتنے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ہوتے ہیں، سب ملوث ہوتے ہیں. کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا یہ کام. اب آپ دیکھیں بھٹو صاحب نے تو اپنے پوری مدت 5.5 سال حکومت میں ایمرجنسی میں گزاری تھی، اور وہ یحییٰ خان کی لگائی ہوئی ایمرجنسی تھی. اس کی کوئی کسی کو فکر نہیں ہے. اور پہلا کوئی سال ڈیڑھ تو انہوں نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ بھی گزارا تھا. تو یہ جو پی ایم ایل این سی ایم ایل اے کے طور پہ، ہاں سی ایم ایل اے کے طور پہ، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں اتنا تضاد اور اتنی یہ منافقت سی ہو گئی ہے نا، جو اسلام میں بھی بہت بڑا گناہ ہے منافقت. تو یہ ہمیں اس کو دور کرنا ہے. نہیں تو دیکھیں ہو ہی رہا ہے. مشرف صاحب کے آنے سے کیا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اس وقت؟ میرے خیال میں اس میں سب سے ذرا زیادہ تجویز عدلیہ کی ہو رہی ہے. My simple question is before I take a break, very quick one. ٹیکنیکلی تو مشرف نے کو کیا ہی نہیں تھا. ٹیکنیکلی مشرف نے کو نہیں کیا. جنرل عثمانی تھے، جنرل عزیز تھے، ایک اور صاحب تھے. بیکاز مشرف واز ناٹ ایون آن گراؤنڈ ان پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پہ موجود نہیں تھے، وہ ہوا میں تھے جب میاں نواز شریف کی حکومت کو معطل کر دیا گیا. تو یہ الزام کہ مشرف نے کو کیا تھا وہ بھی صحیح نہیں ہے. بالکل غلط الزام ہے. اور یہ کو بھی نہیں تھا، یہ کاؤنٹر کو تھا. کو تو نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے آرمی چیف کو نکال کے آپ انڈیا بھیج رہے ہیں. یہ تو آپ کو جو اس وقت لوگ ملوث تھے اس میں سب آپ کو بتا دیں گے. انڈیا بھیج رہے ہیں تو اصل میں تو کو اس نے کیا فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف. اور اگر وہ انڈیا پہنچ جاتے تو یہ غداری ہوتی ہے آرٹیکل 6 کے اندر کہ اپنے سرونگ آرمی چیف کو آپ نے دشمن کے ہاتھ دے دیا، جو ہتھکڑیاں بنا کے ان کو ٹی وی پہ پریڈ کرتے. تو آپ نے دعوت دی ہے. میں نے ایک بڑا گھٹیا سا سوال پوچھنا ہے. مجھے امید ہے آپ اور تمام قوم مجھے معاف کر دے گی اس سوال کے اوپر. جی ہاں جی فرمائیں. کیا مشرف کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا اگر مشرف پنجابی ہوتے؟ یہ بات بڑی چل رہی ہے. میں اس میں دیکھیں میں نہیں سمجھتا، میں چاہتا نہیں ہوں سمجھنا کہ وجہ ہے یہ، کیونکہ یہ مہاجر ہیں تو اس لیے ہو رہا ہے. یہ میں کہہ دوں کہ ہاں اسی لیے ہو رہا ہے، آپ بھی کہہ دیں اور لوگ بھی کہہ دیں، تو اس میں قوم اور بٹنی شروع ہو جائے گی. میرا نہیں خیال ہے. وہ ضرور کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ میں اس لیے بنے تھے کہ وہ آپ ہر اس چیز کو ایبزالو کر رہے ہیں، اس چیز کو ختم کر رہے ہیں کہ جس سے اور لوگ جو کہ نان اردو سپیکنگ ہے وہ ملوث ہو جائیں، اور آپ صرف اس کے اوپر آ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بٹ ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دی بریک. ہمایوں گور میرے ساتھ ہے. ہمایوں گور، جنرل مشرف اگر پنجابی ہوتے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا؟ سچ سے جواب دیں. اگر پنجابی کے ساتھ کبھی ہوا تو نہیں ہے، مہاجروں کے ساتھ ہوا ہے، سندھیوں کے ساتھ ہوا ہے. مگر میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ بھی بات ہوئی تو ہمارا مجھے ایک بات مستقبل کیا نہیں ہے. تو ایوب خان اور یحییٰ کی جنرل ضیاء کی ایمرجنسی کو کس قانون ساز اسمبلی نے ویلیڈیٹ کیا تھا؟ اس کو تو کر دیا. اس کو تو کسی نے نہیں کیا تھا. وہ صرف سپریم کورٹس نے کیا تھا، مگر کسی قانون ساز اسمبلی نے نہیں کیا تھا. وہ انہوں نے اصل میں دونوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا تھا نا، تو اس وقت اسمبلیاں ہو ہی گئی تھی ختم، تو کوئی کرنے والی تھی نہیں. مگر اگر ہوتی تو یہ کر دیتے. یہ جب طاقت ان کے سامنے ہوتی ہے تو یہ مان جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جنرل مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کا تو اندراج ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بالکل وہ ڈس انفارمیشن پبلک کو مسلیڈ کر رہے ہیں، ان کو غلط ایک لائٹ میں دکھایا جا رہا ہے. بیکاز وہ ہے ہی نہیں اندراج میں جیسے آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا نا، وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ صرف ان پہ مقدمہ چلا سکتا ہے اور یہ ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ وہ مجرم ہے کہ وہ گلٹی نہیں ہے. اور اس پہ پھر سزا بھی وہ نہیں دیتے، پارلیمنٹ دیتا ہے. یہ بڑا لمبا چوڑا چکر ہے. اور اس میں دیکھیں، یاد رکھیں، آرٹیکل 6 بدل گیا ہے. اب اس میں آ گیا ہے، اس میں ایڈرز، ابیٹرز اینڈ کلیبوریٹرز جنہوں نے ان کے ساتھ ملوث تھے، اس میں یہ سب آ جاتے ہیں. پہلا جو سپریم کورٹ آرٹیکل تھا 6 مشرف صاحب کے زمانے میں، اس کو بدلا گیا. پچھلی پارلیمنٹ نے اس کو بدلا. اس میں ایبروگیشن اور سبورجن کا لفظ تھا، ہے ابھی بھی، مگر ابینس کا لفظ نہیں تھا. کہ جیسے آپ کچھ اس کے آرٹیکلز، اس کی شکیں آپ
سرد خانے میں ڈال دیتے ہیں. انہوں نے جان کے ابینس ڈالا کہ مشرف صاحب نے ایبروگیٹ نہیں کیا, انہوں نے مارشل لا نہیں لگایا, کچھ شکوں کو انہوں نے سرد خانے میں ڈالا, صرف یہ کیا. تو اس کے تحت وہ آ ہی نہیں رہے تھے آرٹیکل 6 میں. انہوں نے جان کے ڈالا, میلیفائڈ انٹینٹ سے, نیت خراب سے انہوں نے وہ ڈالا ہے کہ اس کو اس میں ملوث کریں. مگر اس میں بھی بہت لوگ اور ملے ہوئے تھے. تو یہ بھی کہنا کہ جی جنہوں نے دوسرے پی سی او پہ حلف اٹھایا تھا وہ غلط ہیں, اور جنہوں نے پہلے پہ اٹھایا, بار بار اٹھایا, وہ صحیح ہیں, یا ان کو آپ کچھ نہ کہیں, تو یہ انصاف نہیں ہوتا ہے. انصاف برابر ہوتا ہے. انصاف کا مطلب ہی یہ ہے جب اللہ کے ہاں ہم حشر کے دن پیدا ہوں گے, ہم سب برابر ہوں گے اللہ کی نگاہ میں. اور ڈیو پروسیس کیا, اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میں ڈیو پروسیس کروں گا. قرآن مجید میں پڑھ لیں, تمہاری کھال, تمہاری زبان, تمہاری ناک, آنکھیں, ہاتھ, پیر سب گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ جس کو سب آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ انسان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. وہ گواہان بلا رہا ہے کس لیے؟ دو وجوہات سے. ایک بتانے کے لیے کہ یہ ڈیو پروسیس جو انصاف کس طرح کیا جاتا ہے. نمبر دو کہ جب میں فیصلہ کروں گا تو ہر روح کو یہ پتا ہو کہ میرے ساتھ انصاف ہوا ہے. وہ اپنے خلاف اپنے ہی اصحاب کی گواہیاں سنے گا. یہ آپ کو سیٹسفائی سب کو کرنا ہے. میری آپ سے بڑے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی, بڑا عرصہ ہو گیا, لیکن اب میں آپ سمجھے کہ ملاقات ہو رہی ہے اور میں آپ سے کوئی چیز شیئر کر رہا ہوں, حالانکہ آپ دوسرے شہر میں, میں ایک اور شہر میں ہوں, کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جن تحفظات کا اظہار کیا تھا وہ سارے سامنے آنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو کچھ کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے. دیکھیں ان کی کوئی باتیں غلط نہیں تھی, ان کی باتیں غلط نہیں تھی. صرف وہ جو مجھے ان سے مایوسی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آخری دن کیا ہوا, صرف یہ ہے. میں نے ہمیشہ یہ لکھا کہ کیا کرتے ایک اور لال مسجد کریٹ ہو جاتی. دیکھیں وہ اگر اور لوگ مرتے تو دیکھیں جب آپ جہاد پہ نکلتے ہیں تو سر پہ کفن باندھنا پڑتا ہے. وہ نہیں, پھر آپ نکلے مت اگر آپ کو اس کا ڈر ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لوگ آ گئے, آپ نے سب نے معافی مانگ لی, سب نے معذرت کر لی, اب آئی ایم ٹیکنگ یو ایٹ یور فیس ویلیو یا یو آر ٹیکنگ می آن مائی فیس ویلیو, تو اس کے بعد اگر میں مکر جاؤں تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اگر طاہر القادری صاحب کا یا میرا یا آپ کا یہ ہمیں غلط فہمی تھی کہ یہ مکریں گے نہیں, تو پھر ہم تو بچے نکلے نا. ہمیں آپ کو بھی پتا تھا, آئی ایم شیور مبشر آپ کو پتا تھا کہ یہ اس وقت بلا ٹال رہے ہیں, بعد میں یہ مکر جائیں گے, اور وہ مکر گئے. اور وہ جو انہوں نے باتیں کہی تھی 62 63 آرٹیکلز کے بارے میں, جو ان کی نیت کے بارے میں, خلف اشار کے بارے میں, ایک ایک بات صحیح نکل رہی ہے. تو ان کا پیغام آپ پیغمبر پہ مت کریں نا کانسنٹریٹ, آپ پیغام پہ نوٹس کریں, پیغام پہ فوکس کریں. پیغام ان کا صحیح تھا. اب بات یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت اگر جنرل مشرف کو ٹرائی کیا جاتا ہے تو کیا وہ سب لوگ جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا وہ اس ٹرائل کی زد میں آئیں گے؟ زد میں آنا پڑے گا. ان کے وکلا کی ٹیم, انٹرنیشنل ادارے, سب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 12 اکتوبر 2099 کی کارروائی اس پہ جو ملوث تھے وہ نکل جائیں اور 2007 والے زد میں آ جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے اگر ان کو اس وقت لیجیٹمائز نہ کیا جاتا, حلال نہ کیا جاتا, وہ صدر نہ رہتے, تو پھر 2007 کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہونا تھا. جب آپ بانس ختم کر دیں گے تو بانسری نہیں بجے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بار بار ہم جنرل مشرف کو کبھی ادھر سے نکالیں گے, اس عدالت لے کے جائیں گے, ادھر سے نکالیں گے, اس تھانے میں لے کے جائیں گے, ادھر سے نکالیں گے, ادھر لے کے جائیں گے, تاکہ کہیں نہ کہیں کوئی دہشت گرد کا شکار ہو جائے اور ہماری جان چھوڑ جائے. مجھے تو لگتا ہی یہ ہے کہ یہ ان کا مقصد ہے, کیونکہ آپ بڑی آسانی سے ایگزیمپشن دے سکتے ہیں پیرنٹس سے, اسی وجہ سے کہ بھئی اس کا سیکیورٹی رسک بہت ہے. اگر ان پہ خدا نہ خواستہ حملہ ہوا, وہ بچ بھی گئے, تو کچھ 40-50 لوگ ویسے ہی معصوم مارے جائیں گے. تو اس وجہ سے ان کو آپ وہاں سے استثناء دے دیں کہ آپ نہیں نہ آیا کریں ادھر. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو ملزم ہوتا ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے, تو وہ جو عدالت ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے جس جگہ وہ ملزم ہوتا ہے, چاہے وہ ہاؤس اریسٹ میں ہو چاہے وہ جیل میں, وہ ادھر شفٹ ہو کے کرتی ہے. یہ بہت دفعہ ہوا ہے. تو وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جو گھسیٹے پھر رہے ہیں, تو آپ کا ارادہ کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ ان کے موکل کے 3 نومبر سال 2007 کے اقدامات سے متعلق 31 جولائی سال 2009 کا فیصلہ تعصب پر مبنی ہے.
کیونکہ اس اقدام سے متعلق فیصلہ کرنے والے بینچ کی سربراہی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کر رہے تھے. کیا یہ صحیح؟ دیکھیے میں بطور وکیل تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے میں قانون دان نہیں ہوں، مگر میں کہتا ہوں کہ آئین کو اس طرح بھی ایک دفعہ پامال کیا گیا سپریم کورٹ کے ہاتھ کہ جب صدر نے بھیج دیا ہے ریفرنس، جو عدالت نہیں ہوتی اوپینین دینے کے لیے ہوتا ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، تو وہ صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل سن سکتی ہے. اس کو ہائی جیک کر کے سپریم کورٹ لے گیا اور انہوں نے فیصلہ کر کے اس کو باہر پھینک دیا. تو وہ تو فیصلہ ہوا ہی نہیں، آپ نے غلط کیا، آئین کو آپ نے آئین کے مطابق نہیں چلے، تو وہ جو آپ کا فیصلہ تھا وہ تو ہولڈ ہی نہیں کرتا ہے، بیکاز یہ جو ریفرنس ہے اس میں چارجز تھے، اس میں ثبوت تھے، وہ سارا اس وقت انتظار کر رہا ہے کہ میری سنوائی ہو، اور انشاءاللہ یہ ایک دن ہوگی. آپ اسے اس طرح بچ کے نہیں نکل سکتے، اس پہ ہوگا ضرور. اور اگر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو نہیں کرنے دیتے تو پھر اس کو پارلیمنٹ ایک دن کوئی نہ کوئی پارلیمنٹ ضرور کرے گی اگر اس ملک کو بچنا ہے. ہمایوں غور ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے وکلاء نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی بات سنے بغیر ان کے موکل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا، جو کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. ہمایوں غور، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے سب کچھ، اور یہ ساری سٹیٹمنٹس وہاں پہ بھی جا رہی ہیں. پاکستان کا اور ہمارا سارا سسٹم آف جسٹس جو ہے وہ کویسچنبل ہونا شروع ہو گیا لوگوں کی نظروں میں. واٹ ڈو یو سے؟ بالکل ہونا شروع ہو گیا ہے، صرف دنیا کی نظروں میں نہیں، ہم پاکستانیوں کی نظروں میں بھی. آپ کو اور مجھ کو تو پتا تھا کہ اس میں کیا خامیاں ہیں، مگر اب عام پبلک کو بھی پتا ہونا شروع ہو گیا. تو میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس وقت، یہ سب سے بڑا نقصان تو اس کا یہ ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے نا، یہ اپنا خود ہی بےزتی کر رہی ہے، اپنے منہ پہ خود ہی کالک مل رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک ریاست ایک اچھی عدلیہ کے بغیر کیسے چلتی ہے؟ وہاں عدلیہ بھی ہونی چاہیے، پارلیمان مقننہ اور ایک انتظامیہ ہوتی ہے، پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے تو ریاست کو بہت نقصان پہنچتا ہے. تو اب یہ اپنے پیروں پہ خود کو لاڑھی مارنے کا کوئی، جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو مت ٹرائی کرو یار، اور اگر وہ گلٹی نکلتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو آپ سزا بھی دے دیں، مگر ایک صحیح منصفانہ طریقے سے جس میں جتنے انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں. یہ تو نہیں کہ ایک جج ہے جو ملا عزیز کا وکیل تھا اور وہ جا کے اب بیٹھ رہا ہے اس کے اوپر، اس کیس کے اوپر. اس کو تو اپنے آپ کو دیکھیں نا، انصاف کا تقاضا ہی کہ آپ کہیں کہ بھئی میں ایک طریقے سے جانبدار ہوں تو میں اس سے علیحدہ ہو جاتا ہوں کہ اسے آپ کسی اور جج سے کو دے دیں. مگر یہ تو ساری چیزیں مجھے جسٹس کورنیلیس کا زمانہ یاد آ رہا تھا کہ جب ان کو پہلی بار انویٹیشن آئی ہے اسٹیٹ بینکویٹ کے لیے تو انہوں نے واپس لکھ کے بھیجا کہ بھئی میرے تو آپ کی گورنمنٹ کے خلاف میرے سامنے بہت کیسز لگے ہوئے، مجھے صحیح نہیں ہے میرا آنا اس بینکویٹ پہ، اس کھانے پہ. اور وہ یہاں یہ ہے کہ وہ جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جس کی جو مرضی ہوتی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ غلط بات ہے یہ، اور یہ اپنا نقصان. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ایسے لوگ جو ڈیفالٹرز تھے، جن کی ڈگریاں جعلی ہے، وہ ان کے کاغذات مسترد ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پاس ہو جاتے ہیں. اور ایک طرف جنرل مشرف ہیں کہ ایک جگہ سے ان کے کاغذات اپروو ہو گئے، فائنل اس میں آگے فیل ہو گئے. واٹ وینٹ آن اوور دیر؟ کس بیسس کے اوپر؟ بیسس یہ کہ بھئی ان کو نہیں لڑنے دینی الیکشن لڑیں گے تو وہ اپنی باتیں بھی کریں گے، اس کو پبلک بھی سنے گی. دیکھیں نا، ایک طرف راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں ہمارے سابق ابھی عالمی وزیر اعظم، ان کو انہوں نے کنڈیشنل عبوری قسم کی اجازت کوالیفیکیشن دے دی کہ آپ لڑیں الیکشن، بعد میں اگر آپ کرپشن کا کیس ہار گئے تو آپ ہٹ جائیے گا، بائی الیکشن ہو جائے گی. اور مشرف صاحب جن کو ابھی کنوکٹ بھی نہیں کیا ہے آپ نے، ان کو 4 جگہوں سے آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو مشرف صاحب سے کیا ہے وہ باقیوں سے کریں، یا جو باقیوں سے کیا ہے وہ مشرف صاحب سے کریں. یہ انصاف ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے لیے ایک انصاف ہے، میرے لیے ایک اور انصاف ہے. اور ہماری پوزیشن بالکل وہی ہے کہ بھئی ہم دونوں پہ کیسز لگے ہوئے ہیں، ابھی ہم مجرم قرار نہیں دیے گئے، عدالتیں بھی چلی ہی نہیں ہیں، اور ان کو کہہ دیا ٹھیک ہے تم پاک صاحب ہو، دوسروں کو کہہ دیا نہیں تم غلیظ ہو. تو پھر آپ کے کوئی اور مقاصد ہے نا، صرف انصاف کے تقاضے صرف نہیں ہیں، انصاف کے مقاصد نہیں ہیں، پھر کوئی اور مقاصد بھی ہیں، سیاسی یا انتقامی جو بھی ہیں، مگر وہ ہے.
اور کوئی انسان فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. سپریم کورٹ کے اپنے ایک کیس میں اصغر خان کیس میں جنرل اسلم بیگ وغیرہ کے نام سامنے آئے, جنرل درانی کے نام سامنے آئے, اور ان میں سے کچھ نے ایڈمیشن بھی کر لیا کہ ہاں جی ہم نے غلط کام کیا. وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں, ان کو تو نظر بند نہیں کیا گیا, ان کو تو ہاؤس اریسٹ نہیں کیا گیا, ان کو جیل بند نہیں کیا گیا. وائی مشرف؟ دیکھیے وہ دونوں جو ہے نا وہ مہاجر نہیں ہے, کہ مجھے خوشی کی بات, وہ پنجابی نہیں ہے. اسلم بیگ مہاجر ہیں, درانی صاحب میرے خیال میں پٹھان ہونے چاہیے. وائی جنرل مشرف دیکھیے میں نے جو آپ کو فیض صاحب کا شعر سنایا تھا, بنے اہل بس, یہ لوگ جو خود ان سے خفا ہیں, ناراض ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے ان کو نقصانات وہ سمجھتے ہیں پہنچے ہیں, ان کو اس وقت انتقام کا موقع ملا ہے. ہمیں یہ خدشہ ہے, ہمیں سے میرا مطلب پبلک کو یہ خدشہ ہے. اور جو لوگ جن پہ برا اثر ہوا تھا اسلم بیگ صاحب کا یا جنرل درانی کا, جس طرح نواز شریف صاحب کو 1990 کی الیکشن جتائی گئی آئی جی آئی بنا کے, تو وہ اب چلے جا چکے ہیں وہ لوگ. تو میرے خیال میں وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ ہائی پروفائل ہیں. اسلم بیگ اور درانی کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, مشرف صاحب تھریٹ ہیں. وہ پاپولرٹی ان کی بڑھتی جا رہی ہے جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ان کو آپ نے ٹرائی کیا آرٹیکل 6 میں غداری میں, یہ سارے کے سارے اور ان کی فہرست جو بنے گی تو یہ ہزاروں میں جائے گی, یہ سینکڑوں میں نہیں جائے گی. یہ سارے کے سارے پھر اس میں ملوث ہو جائیں گے. اس سے دیکھیں یہ جو میں نے ابھی پڑھا تھا, جو کل کہا ہے آپ کی عبوری حکومت نے کہ ہم آرٹیکل 6 میں نہیں کرتے کمپلین, ہم نہیں اس میں انوالوڈ ہیں, اس کی وجوہات کیا بنائی کہ اس میں ریاست کے اداروں کو بہت نقصان پہنچے گا. تو دیکھیں نا, میں تو سمجھتا ہوں یہ آرٹیکل 6 ہی بڑے بیوقوفی کا آرٹیکل, اس کے آپ کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جب نکسن کو بھی پارڈن دیا تھا سپریم کورٹ نے تو اب یہ کہہ دیا کہ یہ بھی فیصلہ ہم کریں گے کہ نگران حکومت فیصلہ کر سکتی کہ نہیں کر سکتی. یہ نہیں یہ فیصلے کر سکتے ہیں, یہ اپنی جورسڈکشن بڑھائے چلے جا رہے ہیں, اپنی طاقت بڑھائے چلے جا رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں کر سکتے. یہ ان میں ہے ہی نہیں. ان کا کام ہے ایک تو انصاف دینا, انصاف کے تقاضوں کے مطابق, اور دوسرا کہ کوئی نیا کانسٹیٹیوشن میں, آئین کے اندر کوئی نیا ایکٹ آ جائے. کیا انصاف مل رہا ہے لوگوں کو؟ بالکل نہیں مل رہا. کدھر مل رہا ہے یار؟ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ 23,000 کیسز تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, لاکھ سے زیادہ پوری عدلیہ میں پینڈنگ ہے. وہ انصاف ہے؟ نہیں, سوری, آپ کے فگرز غلط ہیں. ٹوٹل 26 لاکھ سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں تمام. تو دیکھیں یہ تو پھر اور بھی شرم کی بات ہے. میں نے تو سوچا تھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہوں گے, یہ تو اس سے بھی زیادہ شرم کی بات ہے. اور اس میں آپ کے پروگرام میں 26 لاکھ سے زیادہ 2.6 ملین ہوتا ہے. میرا مطلب ہے یہ شہروں کی آبادی ہوتی ہے. اور ان میں سے بہت ساروں میں ہمایوں صاحب میں آن ایئر بات کر رہا ہوں, میں کوئی اپنا مجھے پتا ہے نہیں, میں مان رہا ہوں, میں آپ سے بحث نہیں کر رہا ہوں. آپ کا فگر صحیح ہے, میرا غلط ہے. میں نے تو ایسے ہی ایک بول دیا علامتی طور پہ. میرا خیال تھا 1 لاکھ بھی بہت زیادہ ہے. اب تو میں بالکل ہی حیران پریشان ہو گیا ہوں. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ایک پروگرام میں نے سنا تھا کہ ان میں بہت لوگ ہیں جنہوں نے جیل میں اس مدت سے زیادہ گزار دی ہے جو ان کو سزا ملتی ہے اگر وہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ثابت بھی نہیں ہوا, اس سے زیادہ ٹائم گزار چکے ہیں. آپ انصاف کی بات اور کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ ہیں. آپ نہ جمہوریہ ہیں نہ اسلامی ہیں. ہم تو پاکستان ایک اسلام کے نام پہ دبا بن گئے ہیں. ہم اس چیز کا ماڈل بن گئے ہیں کہ اسلامی یا جمہوری ریاست کیسی نہیں ہونی چاہیے. اس کو دیکھو اور اس سے بچو. اس کو آپ اس کا نقل مت کریں. ہم وہ بن گئے ہیں, اور ہمارے ادارے بھی سب وہی بن گئے ہیں, بلا علاوہ فوج کے. سب یہ ادارے اس طرح کے بن گئے. تو یہ میرا مطلب ہے کہ افسوس ہوتا ہے. جی, مائی لاسٹ کوسچن جنرل پرویز مشرف صاحب, آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ میرے خیال میں دیکھیں مبشر, ان کو اللہ پہ بہت یقین اور ایمان ہے. ان کا ایمان پختہ ہے, تکڑا ہے. ان کا کعبہ قبلہ درست ہے. جو آدمی خود نمرود کی آگ میں چھلانگ مارتا ہے وہ تبھی مارتا ہے جب اس کو پتا ہے کہ میرا ضمیر صاف ہے, میرا دل صاف ہے, اور میں نے جان بوجھ کے کوئی غلط کام نہیں کیا. میری نیت صاف تھی. میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں, میں حب الوطن ہوں, اور میں ان کو ان درندوں سے بچانا چاہتا ہوں. وہ اس نے اس لیے کیا. انسان تو انسان ہے, آپ سے مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, مگر یہ سمجھنا کہ وہ اس لیے ان کے ساتھ, میرے خیال میں جو ایمان کا آدمی ہے, جو حق کا نعرہ اٹھاتا ہے,
اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی برا نہیں ہونے دیتا. تھینک یو ویری مچ ہمایوں کور صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا. ہمایوں کور نے ہمیں جوائن کیا تھا اسلام آباد سے. چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اس بات کی میں تصدیق کروں گا کہ مجھ بہت سارے لوگوں نے جنرل مشرف کو منع کیا تھا کہ وہ پاکستان مت آئیں، لیکن وہ بضد تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان جاؤں گا اور میں انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو میری بات سنی جائے گی اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میری بات جو ہے وہ اس پہ عمل بھی ہوگا انشاءاللہ، مجھے معافی بھی ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان آئے، یہاں کو کورٹس میں بھی گئے، لیکن اب ان کے اوپر طرح طرح کے بے بنیاد الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. جو ان کا کیس ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، میرٹ پہ ہونا چاہیے، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.